الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے پیارے بھائیو، اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے. یہ بڑی نعمت ہے ایمان، یعنی اپنا تعلق دیا ہے، بندگی کا تعلق. ایمان یہ اللہ کی بندگی کا تعلق ہے کہ ایمان لا کر کے اللہ کی عبادت کرنا، ایمان لا کر کے اللہ کی اطاعت کرنا، یہ اصل ہے. اسی لیے پیدا ہویا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معبود بھی ہے اور وہ رب بھی ہے. اللہ نے بتایا ان الہکم لواحد، قسم کھا کے کہا کہ ان الہکم لواحد، تمہارا پروردگار اور تمہارا معبود ایک معبود ہے. اور جس طرح وہ معبود ہے ایسے وہ پالنے والا بھی ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، زمینوں کا، آسمانوں کا اور ان کے درمیان میں جتنے کائنات ہے ان سب کا رب اللہ ہے، یعنی پالنے والا بھی وہی ہے. اور عبادت کا حق بھی اسی کا ہے. اللہ کی عبادت کا حق سمجھ کر کے عبادت کرنا یہ اخلاص کہلاتا ہے کہ اللہ کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم ہے. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. ایک تو شرک جلی ہے کہ اللہ کے سوا دوسرے کو بھی معبود مانے، اس کو تو مشرک کہتے ہیں. چاند کو مانے، سورج کو مانے، بدھ کو مانے، معبود مانے، عبادت کے لائق مانے، اس کو شرک کہتے ہیں. یہ شرک جلی ہے، یہ حرام ہے، اور مشرک پر جنت حرام ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. یہ شرک جلی کہلاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو عبادت میں شریک کرے، اس کا ایمان قبول نہیں ہے. ایک شرک یہ ہے کہ ایمان تو اللہ پر لاوے لیکن اس کی عبادت میں کوئی دوسری غرض بناوے. عبادت اللہ کی کرے، کوئی غرض بناوے اپنے نفس کی، پسند لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے. ریا عمل میں ہوتی ہے جیسے نفاق اور کفر دل میں ہوتا ہے، ایسے ریا کہ ریا عمل میں ہوتی ہے. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا. ریا یعنی دکھاوا اس کو کہتے ہیں، یہ عملوں میں ہوتا ہے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اول تو شیطان کوئی نیک کام کرنے نہیں دیتا آدمی کو. ہاں، نیک کام کرنے نہیں دیتا، دوسرے کام میں لگاتا ہے. یا یہ کہ نیک کام کرنے کا ارادہ کیا تو اس کو ٹالنے کی بات سکھاتا ہے. آج نہیں کل کریں گے، ابھی نہیں بعد میں کریں گے، اس کو تصویر کہتے ہیں. تصویر یعنی بعد میں کریں گے، پھر وہ بعد میں ہوتا نہیں وہ کام. گیا حدیثوں میں یہ آدمی رات کو جاگتا ہے، دیکھتا ہے کہ وقت بھی ہے، پھر اس کو ایک مشورہ اندر سے ملتا ہے کہ ابھی تو بہت دیر ہے، گھڑی دیکھ کر ابھی تو بہت دیر ہے، ابھی اور آرام کر لو. پھر سو گیا، پھر آنکھ کھولی، پھر دیکھا تو وہ پھر وہی رائے ملی کہ ابھی بہت دیر ہے. اور کو دلے گلیل طویل، حدیث شریف میں ہے کہ اور کو دلے گلیل طویل، سو ابھی تو رات بہت باقی ہے. ہاں، پھر وہ سو گیا تو ہوتے ہوتے پھر وہ صبح بھی ہو گئی اور تہجد دے گئی اور سورج نکل آیا.
حدیثوں میں، اور یہ اب جگہ ہے جب کہ سورج نکل گیا، فجر تہجد سب ختم. آپ نے فرمایا یہ اس حال میں جاگا ہے کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کیا ہے. یہ تصویر کی سزا ہے. تصویر یہ ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں. تو یہ تو کہا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کیا ہے. تو شیطان کے کان میں پیشاب کرنے کا کیا اثر ہوگا کہ سارا دن سست رہے گا. کسلان حدیث میں سارا دن سست رہے گا، نیک کام کرنے کی کوئی جی نہیں چاہے گا. ایسی نحوست پیدا ہو جاتی ہے. سارا دن سست رہے گا، اور اگر اس کی آنکھ کھلی اور اس نے اللہ کا نام لیا، لا الہ الا اللہ، آنکھ کھلے تو کلمہ پڑھے، تو ایک بند کھل جائے گا. حدیثوں میں ہے کہ جب آدمی سوتا ہے تو شیطان اس کی گردن پر 3 بند لگا دیتے کہ پارسل ہوتا ہے، پارسل تو جب بند کرتے تھے مور کے ساتھ لاکھ کھانے والے کرتے ہیں پوچھ والے. تو ایسا آدمی جب سوتا ہے تو شیطان اس کی گردن پر 3 بند لگاتا ہے. پھر ڈاک کرنے کی مہر کی طرح مہر بھی لگاتا ہے. اس مہر میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ خود علیہ لیل طویل، جیسے جمبو سر کی بہت ہوتا ہے، جمبو سر ہوتا ہے ڈاک کرنے کی مہر میں ڈاکنے کا نام ہوتا ہے. ایسے وہ مہر جو لگاتا ہے آدمی کے گردن پر، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ خود علیہ لیل طویل، آرام کرو ابھی بہت دیر ہے. ہاں یہ مشورہ. تو وہ سوتا رہتا ہے. ہاں اس کو تصویر کہتے ہیں. ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں. اس میں بہت عبادتیں غارت ہوتی ہیں. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اکثر دوزخ میں جانے والے اس راستے سے، تصویر کے راستے سے. کسی کا غرض باقی ہے تو وہ دیتے نہیں اس کہ تھوڑے کھا کے تھوڑے مر گئے دیں گے، ایسا کہتے ہیں. ایسا کہتے ہیں جب وہ مانگے تو کہ کھا کے مر گئے ہیں دے دیں گے. کیا ہے کہ وہ دے نہیں پاتے، مر جاتے ہیں. لوگوں کے حقوق لے کر مر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بہت سے حقوق بھی برباد کر کے مر جاتے ہیں. نمازیں گئی ہیں، روزے گئے ہیں، زکاتیں گئی ہیں، کون دیتا ہے؟ وہ اس طرح گئی کہ پڑھیں گے، پھر وہ چلی گئی. جماعت چھوٹ گئی تو نماز بھاری لگتی ہے اکیلے کو. ہاں اکیلے کو بھاری لگتی ہے نماز پڑھنا. تو وہ سب باقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں، بندوں کے حقوق ہوں، وہ باقی رہنے کی وجہ سے ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں. تو یہ سارے حقوق برباد کر کے آدمی مر جاتا ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اکثر دوزخ میں جانے والے اس راستے سے ہوتے کہ ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں، ابھی کیا جلدی ہے. حج، ہاں حج ہو گیا واجب، تو وہ بھی، حالانکہ حج کے بارے میں حکم ہے کہ حج واجب ہو تو فوراً کرے، اس میں تاخیر نہ کرے. نماز کا بھی یہی حکم ہے. نماز کا وقت ہو گیا کہ پڑھ لو، بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی. ایسے جنازہ کے بارے میں، جنازہ آیا تو پڑھ لو، تاخیر نہیں کرنی ہے. تو یہ اس وجہ سے دوسرے وقت پر ٹالنے کی وجہ سے پھر موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور یہ حق باقی رہ جاتا ہے. اس لیے حکم ہے کہ نیکی کے کام میں، آخرت کے کام میں آدمی سبقت کرے، جلدی کرے. ہم نبیوں کا یہی شیوا اور طریقہ رہتا ہے کہ وہ دین کے کام میں، آخرت کے کام میں جلدی کرے.
انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. یہ نبیوں کی صفت بتائی کہ انبیاء کرام کی یہ صفت کہ وہ نیکی کے کام میں فوراً. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے ہیں، ہم سے باتیں کرتے ہیں جیسے لوگ اپنے بچوں سے باتیں کرتے ہیں، بیوی بچوں سے، اور اذان کی آواز سنی تو ایک دم ایسے اٹھ جاتے ہیں کہ گویا ہم کو پہچانتے ہی نہیں. اذان ہو گئی تو آپ ایسے اٹھ جاتے تھے ہمارے درمیان میں سے، گویا ہمیں پہچانتے نہیں. یسارعون فی الخیرات، اس کا مثلا کہیے، یسارعون فی الخیرات، کہ خیر کے کام میں یہ انبیاء کرام جلدی کرنے والے ہوتے ہیں. اور یہی طریقہ صحیح ہے کہ آدمی خیر کے کام میں تاخیر نہ کرے، بلکہ خیر کے کام میں کیا کرے کہ جلدی کرے. ہاں، ورنہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، یا دوسرے وقت پر ڈالنے پر اس کی فضیلت کم ہو جائے گی، اس کا ثواب کم ہو جائے گا. تو میں نے کہا شیطان یہ سکھاتا ہے کہ اپنے وقت پر کوئی عمل نہ کرنا، بلکہ دوسرے وقت پر ڈالنا، تصویر. اولا تو وہ کام کرنے ہی نہیں دیتا، دوسرے کو یا کام کرنے دے تو اس کی نیت کو صحیح نہیں رہنے دیتا، کوئی دوسری غرض ملا دیتا ہے تاکہ وہ عمل اللہ کے لیے نہ رہے. اس نے کچھ اپنا بھی کر لیا، چلو یہ بھی کر لیں گے، یہ بھی کر لیں گے. ہاں، جیسے حدیثوں میں ہے کہ ہجرت جو اللہ کے لیے کرے، اللہ کے رسول کے لیے کرے، اس کی ہجرت اللہ کے رسول کے لیے. اور جو کسی اور مطلب کے لیے کرے تو پھر وہ اس مطلب کی حق ہے. کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے تو وہ ہجرت شادی والی ہے، اللہ والی نہیں. ہاں، اس میں تعلیم دی ہے کہ آدمی اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے، آخرت بنانے کے لیے کرے. آخرت بنانے کے لیے تو کرنا یہ بھی اخلاص میں داخل ہے، کیونکہ اللہ نے کچھ آخرت کی ترغیب دی ہے. وقت گئی فیما عطاک اللہ دار الآخرہ، کہ اللہ نے تجھے جو صلاحیت دی ہے جانی مالی جو بھی، اس سے اپنی آخرت بنا. آخرت بنانے والا، آخرت چاہنے والا وہ بھی مخلص ہے، جنت چاہنے والا وہ بھی مخلص ہے، دوزخ سے بچنے والا وہ بھی مخلص ہے. اخلاص کے درجے ہیں، اخلاص کے درجے ہیں. اس لیے جنت کا سوال کرنا حکم ہے کہ جنت کا اللہ سے سوال کرو. ہاں، جنت کا، تو جنت چاہنے والا وہ بھی مخلص مانا گیا ہے، کیونکہ اللہ نے جنت نیکی کا بدلہ بنایا ہے. جزاء بما كانوا يعملون، جنت کیا ہے؟ یہ ان کے عملوں کا بدلہ ہے، اچھا بدلہ ہے. تو جنت میں جانے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے کرے، یہ بھی اخلاص ہے. اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، جیسے صحابہ کرام کے بارے میں کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ یہ حضرات کیا چاہتے تھے کہ اللہ کا فضل چاہتے تھے، اللہ کی رضا چاہتے تھے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جب اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ ہے، جنت بھی ہے، سب کچھ ہے. کیوں؟ اللہ ہی راضی ہے. تو یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے. تو آدمی جب اپنے عمل پر قائم رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اخلاص بھی دے گا. ہوتا نہیں ہو اخلاص پہلے دن اخلاص نہیں ہوتا، کیونکہ اخلاص تو اللہ کی نسبت ہے، وہ پہلے دن تھوڑی ہوتی ہے. جی ہاں، لیکن جب آدمی عمل پر پڑتا ہے تو پھر اللہ اس کو اپنے سے قریب کرتے ہیں. جو میرے سے ایک بالش کرے گا، میں اس کی طرف 2 بالش بڑھا نا حدیثوں میں، اور جو میرے پاس ایک میری طرف ایک ہاتھ آ گئے تو میں اپنی رحمت 2 ہاتھ قریب کروں گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو خود اپنے سے قریب کرتے ہیں، اللہ اس کو مخلص بناتے ہیں. کیوں؟ مولانا یوسف سے فرماتے تھے کہ کام میں لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا. اخلاص ہوتا نہیں پہلے دن، کیونکہ اخلاص تو عمل میں ہوتا ہے، عمل نہیں ہے تو کام کا اخلاص ہوگا. فرماتے تھے کہ عمل میں لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا. ہاں، جیسے ایک پھل ہے آم کا، کیری کا، وہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن جب وہ اپنے درخت پر لگا رہتا ہے تو پھر وہ بڑھتا ہے، پھر اس کا رنگ بدلتا ہے، پھر اس کی مزہ بدلتا ہے، اس کی خوشبو بدلتی ہے، پھر وہ پک کر کے تیار ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ لگا رہا. اگر کٹ جاتا، وہ نیچے گر جاتا تو
تو اس کو جھاڑو دے کے پھینک دیتے، ہاں، کیونکہ کٹا ہے. تو آدمی عمل سے کٹا پھر اس کی کوئی قیمت نہیں، اس لیے کوئی عمل سے نہ کٹے، جیسا بھی ہو عمل کرے، ٹوٹا ہے لیکن کرے. کیوں کہ عمل ہوگا تو اخلاص آئے گا، عمل نہیں ہے تو کس میں اخلاص آئے گا. اس لیے اپنے عمل پر باقی رہنا. تو حضرت جی فرماتے تھے کہ عمل میں لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا. جیسے آم کا درخت ہے، جب وہ لگا رہا تو بڑا بھی ہوگا، پھر وہ پیلا بھی ہوگا اور خوشبو بھی ہوگا اور میٹھا بھی ہوگا اور دنیا میں جائے گا، لوگ اس کو کھائیں گے، خریدیں گے، تو کئی لائق ہو گیا. ایسے اللہ کا معاملہ ہے کہ آدمی اللہ کے کام پر، دین کے کام پر لگے رہے. ایک کام شروع کیا ہے اس کو نہ چھوڑے، جو کام شروع کیا کہ اس کو نہ چھوڑے. تسبیح پڑھتا ہے تو پڑھا کرے، قرآن پڑھا ہے تو پڑھا کرے، صدقہ دیا ہے تو دیا کرے. ہاں، یہ تعمیر ہوتی ہے. جیسے اینٹ پڑی تو عمارت بنے گی، ورنہ کیسے بنے گی؟ تو عمل پر عمل قائم رہے تو اخلاص جائے گا اور عمل کی جنت بھی بنے گی اوپر. جی ہاں، دونوں باتیں ہیں. اس لیے حکم ہے یہ کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، کہ اپنے دین میں اخلاص پیدا کر، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. کیونکہ وہ صحیح عمل ہے. صحیح چیز ہوتی ہے وہ تھوڑی بھی کافی ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے بہت ساری، کیا فائدہ دے گی؟ اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ عمل میں اخلاص آوے، عمل اللہ کے لیے ہو، عمل آخرت بنانے کے لیے ہو، کوئی دوسری غرض نہیں. ہاں، اور عمل اخلاص پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ والوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت یہ ضروری ہے. جیسے پھولوں میں آدمی رہے تو خوشبو آئے گی، چاہے نہ چاہے. ایسے ہی نیک لوگوں کی صحبت میں رہے تو اس کو اخلاص آئے گا، اللہ کے لیے کرنے والا بنے گا. صحبت کا اثر پڑتا ہے. جیسے بروں کی صحبت میں برائی آتی ہے تو نیکوں کی صحبت سے نیکی ملتی ہے. ہاں، تو اپنی نیت کو بھی درست کرنا ہے. دوسرا، اپنے عمل کو بھی درست کرنا ہے. عمل کو درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عملوں کو سنت کے مطابق کرو. اپنے عملوں کو سنت کے مطابق کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنت طریقے دیے ہیں، اپنے طریقے دیے ہیں. ہاں، وہ ہونے چاہیے. کیوں کہ عمل غلط کیا تو نیت صحیح ہو تو کیا فائدہ ہوا؟ عمل ہی غلط ہے، عمل ہی غلط ہے. تو عمل کو صحیح کرنا، نیت کو صحیح کرنا، اس سے آخرت بنتی ہے، اس سے دین بنتا ہے. اس لیے اپنے نیتوں کو بھی صحیح کرنا ہے اور دین سیکھنا ہے. دین سیکھنا، کہ دین سیکھیں گے تو عمل صحیح ہوگا. دین نہیں سیکھا ہے تو غلط عمل کرے گا. تو غلط عمل سے کیا ہوتا ہے؟ سیکھنے سے ہوتا ہے. اور سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کو خدا نے کیا حکم دیا ہے، اور خدا نے جو حکم دیا ہے اس کے پورا کرنے کا نبی نے کیا طریقہ بتایا ہے. یہ اصل ہے. کھانا ہو، پینا ہو، پہننا، اڑنا، عبادت، سب میں یہ دیکھنا ہے کہ حکم کیا ہے، پھر حکم پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے. ہاں، کیونکہ حکم تو اوپر سے آئیں گے کہ نماز پڑھو. نماز کیسے پڑھیں؟ تو نماز کا طریقہ نبی بتائے گا، یہ طریقہ ہے. اس سے عمل صحیح ہوتا ہے. ہاں، نبی کے ذریعے سے طریقے ملتے ہیں، پھر ان طریقوں کی فضیلتیں ملتی ہیں. ان طریقوں کی فضیلتیں ملتی ہیں کہ صحیح طریقے پر جو عمل کیا ہے اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے. یہ چیزیں جاننے سے یقین پیدا ہوتا ہے اللہ کے وعدوں کا. تم فلاں عمل کرو گے تو یہ ملے گا. جیسے کوئی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، پھر فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے تو اس کو کیا ملے گا؟ کہ پوری رات عبادت میں کھڑا رہنے کا ثواب ملے گا. تو پوری رات عبادت میں کھڑا رہنا آسان نہیں ہے. ایک آدھ دن کھڑا بھی رہ جائے پھر روز روز تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے یہ آسان کر دیا کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، پھر صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھی،
تو اب اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا. یہ فضیلت ہوئی اور آسانی بھی ہو گئی. یہ 2 نمازیں پڑھ لو، رات کو جاگنے کے بجائے آرام بھی کر لو اور تمہیں ثواب بھی مل جائے گا. تو فضائل کے جاننے سے اللہ کے وعدوں والا یقین آتا ہے کہ پوری رات کا عبادت. 360 راتیں ہیں برس کی، 360 راتیں عشاء اور فجر پڑھے تو 360 راتیں وہ ساری عبادت میں آ گئی. اس میں شب قدر بھی آ جائے گی، شب برات بھی آ جائے گی، ساری سب آ جائے گی. استقامت اور پابندی میں یہ برکت ہے، استقامت اور پابندی میں یہ برکت ہے. اس لیے اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ چلا رہے، پابندی کے ساتھ چلا رہے. عمل پر قائم رہنے سے اخلاص بھی آتا ہے، عمل پر قائم رہنے سے اخلاص بھی آتا ہے. اللہ والوں کی مخلصین کی صحبت سے بھی اخلاص ملتا ہے، عمل پر قائم رہنے کی وجہ سے بھی اخلاص ملتا ہے. کیونکہ اللہ نے کہا کہ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. جس نے اپنے عمل کو اچھا بنایا ہوگا ہم اس کے اجر کو، ثواب کو برباد نہیں ہونے دیں گے. تو اللہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم برباد نہیں ہونے دیں گے. ہاں یہ بشارت ہے کہ اپنے عمل کو اچھا بنایا ہے تو فرمایا جس نے اپنے عمل کو اچھا بنایا ہم اس کے اجر و ثواب کو برباد نہیں ہونے دیں گے، ثواب دیں گے. یعنی کیا مطلب ہے کہ یہ مخلص ہے تو اس کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اخلاص بھی مانگنا ہے اور اپنے دین کو سیکھنا ہے تاکہ عمل صحیح ہو جائے. غلط عمل پر کچھ نہیں ملتا. جیسے کھوٹے پیسے ہو جائے کوئی چیز نہیں ملے گی، بلکہ گناہ ہے کھوٹے پیسے چلانا. ہاں ایسے کھوٹے عمل کے جو طریقے کے خلاف ہوں. اس لیے میرے بھائیوں دین کو سیکھنا ضروری ہے تاکہ آخرت بھی بنے اور اس کی برکت سے دنیا بھی صحیح ہو جائے. کیونکہ نیک عملوں سے آخرت بھی بنتی ہے تو نیک عملوں کی برکتیں بھی ہوتی ہیں. ہاں مسلمان کو دونوں چیزیں ملتی ہیں، اس کے عمل کا بدلہ بھی ملتا ہے اور اس کے عمل کی برکت بھی ملتی ہے. نماز کی برکت بھی ملے گی، نماز کا بدلہ بھی ملے گا، صدقے کی برکت بھی ملے گی، صدقہ کا بدلہ بھی ملے گا. دونوں چیزیں ملتی ہیں. برکت دے کر کے مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں اور بدلہ دے کر آخرت بناتے ہیں. دونوں کا اثر الگ الگ ہے. یہ برکتیں دیں گے تو برکت سے کیا ہوگا کہ مشکلات آسان ہو جائیں گی. دنیا میں مشکلات آتی ہے تو برکت دے کر مشکلات آسان کر دیں گے. ہاں اور بدلہ دے کر آخرت بنا دیں گے. تو مسلمانوں کے لیے دونوں ہیں. اس لیے اپنے دین کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ سے توفیق اور استقامت مانگنی چاہیے اور اپنے آپ کو پابند کریں. ٹوٹ پھوٹ عمل نہیں ہونا چاہیے. پابند کرو آخر تک. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. خبردار تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تم اللہ کی بات مانتے مانتے مر جاؤ. جیسے مکان بنا لے تو اوپر تک لے جائے گا، تھوڑا بنا گیا تو کیا رہے گا اندر. یہ ٹوٹا پھوٹا عمل ہے تو کیسے نجات ہوگی؟ ٹوٹا پھوٹا کرنے کے لیے کس نے کہا؟ گھر تو کوئی ٹوٹا پھوٹا بناتا ہے؟ پورا بناتا ہے، اوپر سے نیچے سے دائیں سے ہر طرف سے. تو اس میں لینا ہے. ٹوٹا پھوٹا ہو تو کیسے رہے گا؟ ٹوٹا پھوٹا پوشاک ہو تو کیسے رہے گا؟ تو عمل کو ٹوٹا پھوٹا کیوں کرے؟ عمل کو صحیح کرے. یہ تعلیم دی ہے حدیثوں میں، اس کی تعلیم دی ہے. عینی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت، کہ مجھے مدد دے میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری اچھی عبادت کروں. تیری اچھی عبادت کروں جس کی مجھے مدد ہے. کیونکہ اچھی چیز ہی قبول ہوتی ہے، غلط چیز تھوڑی قبول ہوتی ہے. تو یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل وصلى الله تعالى على خير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين